علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری نشستوں میں جن موضوعات کو ہم لے کر چل رہے ہیں یا جن قرآن مجید کے مباحث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو مسئلہ یا فلسفہ ہے آزمائش کا، ہم بنیادی طور پہ نشستوں میں یہ بات سمجھتے آئے ہیں کہ غلبہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی ذمہ داری تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا وہ قرآن مجید نے غلبہ دین بتلایا، اور آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جزیرہ نما عرب کی حد تک دین کو بالفعل غالب کر کے گئے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی جو بھی غلبہ ہے دین کا، یا جو بعثت عمومی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعثت خصوصی تھی عرب کی طرف اور بعثت عمومی تھی کل نوع انسانی کی طرف، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی تمام جہان والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو وہ جزیرہ نما عرب کی حد تک، بعثت خصوصی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے تبوک کا، غزوہ تبوک، یہ وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی جو بھی غلبہ ہے اسلام کا اس کو کک آف کیا ہے، اور خود اپنے دست مبارک سے اس مرحلے کا افتتاح کر کے یا آغاز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو تشریف لے گئے۔ تو آج جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے جو پیش نظر شے ہے ان نشستوں میں بالخصوص، یا قرآن مجید کے جن مباحث کا ہم ان نشستوں میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں یا اعادہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غلبہ دین کے لیے جو آزمائش کا فلسفہ قرآن مجید نے بیان کیا اس کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات ان نشستوں میں برقرار آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی یعنی دین کو غالب کرنے کے ضمن میں جو احیائی تحریکیں ہیں، انہوں نے اجتماعی طور پر یعنی جماعتی زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس جگہ پر یوں سمجھیے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے سمجھنے میں یا طے کرنے میں، وہ دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے، وہ اس آزمائش کا مسئلہ ہے جس کو عام طور پہ یا بالعموم جو ہے وہ سمجھا نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت ہے وہ کب آتی ہے، اور آزمائش کس قسم کی ہوا کرتی ہے، یعنی اس کی نوعیت کیا ہوا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ آزمائش کے وہ جو سلسلہ ہے اس میں پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یا نصرت وہ کب آیا کرتی ہے۔ تو ہم نے جن موضوعات کا احاطہ کیا ہے نشستوں میں، اس کا آخری جو بھی وہ موضوع تھا صلح حدیبیہ والا، یعنی لاسٹ جو نشست تھی اس میں اس پر خالد صاحب نے گفتگو فرمائی تھی، تو آپ حضرات کے سامنے یہ چیز آ گئی ہوگی کہ انفرادی حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو آزمائش آئی ہے اس کا تو کلائمیکس تھا یعنی وہ سفر طائف، اور اس میں جو بھی مصائب اور آلام اور رنج اور دکھ اور تکلیفیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وہ کلائمیکس تھا ذاتی زندگی کے اعتبار سے یا ذاتی آزمائش کے اعتبار سے، لیکن جماعتی سطح کی جو آزمائش ہے اس کا کلائمیکس پھر وہ غزوہ احزاب ہے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرما دیا تھا کہ آئندہ کے بعد قریش کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اور وہ پھر صلح حدیبیہ اس کا ایک اسٹارٹ تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری میں جو ہے وہ فتح مکہ ہوتا ہے، 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جو جزیرہ نما عرب کی حد تک جو دین کے غلبے کا جو معاملہ ہے اس کی تکمیل ہوئی، یہ بعثت خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جیسے وہ یعنی بنی ہاشم کو جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اپنے قبیلے کو، اس میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم خاصۃ و الی الناس عامۃ، اور دیکھو کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں خاص طور پر تمہاری طرف اور عمومی طور پہ تمام نوع انسانی کی طرف۔
تو غلبہ دین کے ضمن میں عرب کی حد تک جب دین کا غلبہ ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر آگے وہ پھیلا ہے. اس سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی میں بیان کیا ہے کہ یہ تصدیر انقلاب کا مرحلہ ہے، یعنی حقیقی اور واقعی انقلاب یعنی وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنی جورسڈکشن میں پھر یعنی مقید نہیں رہتا، وہ باہر نکلتا ہے. اور انقلاب کو اگر چیک کرنا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو کہ کیا یعنی ایک کسی علاقے میں جو تبدیلی آئی ہے وہ فی الواقع انقلاب کے جو پیرامیٹرز ہیں یا پری ریکویزٹس ہیں یا جو شرائط ہیں، لوازم ہیں، ان پر وہ تبدیلی پوری اترتی ہے یا نہیں، اس کا جو لٹمس جو ٹیسٹ ہے وہ ہے کہ وہ انقلاب پھر باہر بھی پھیلنا چاہیے. وہ صرف اسی ملک کے اندر یا اسی خطے کے اندر مقید نہیں رہنا چاہیے، اسے ایکسپینڈ کرنا چاہیے، وہ پھیلنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مرحلہ ہے یعنی تبوک والا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب اس میں یوں دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے آس پاس کے جو بھی علاقے ہیں، یعنی وہ سلطنت فارس ہے، سلطنت روم ہے جنہیں ہم کیسر و کسریٰ کہتے ہیں، پھر یہ کہ اس کے علاوہ اور آس پاس کے قبائل تھے جو عرب کی سراؤنڈنگز میں تھے، نیچے یمن ہے، وہاں پر ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطوط بھیجے. اور وہ جیسے کسریٰ کے پاس گیا ہے شاہ ایران کے پاس خط، تو اس نے پھاڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تو حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کے پر خدشے اڑا دیے. اور وہ پھر ہم نے دیکھا سب نے، یعنی ہم اس تاریخ سے واقف ہیں، یعنی دیکھنا اس اعتبار سے کہ ہم اس تاریخ سے واقف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایران جو فتح کیا، اور وہ جو سلطنت فارس تھی اس یعنی شاہ کیسر کی، اس کے پرخچے اڑ گئے فی الواقع. اسی طریقے سے روم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا تو وہاں پر بھی بہت جو ہے وہ یعنی ظلم و زیادتی ہوئی سفیر کے ساتھ، اور ادھر ہی سفیر کا قتل بھی ہوا. اور سفیر کا قتل چونکہ اعلان جنگ ہوا کرتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لشکر بھیجا وہاں پر کہ وہ جا کر ان کی ذرا خبر لے. اور یہ لشکر کو بہت زیادہ نہیں تھا، چند ہزار لوگ، 3000 کے قریب مسلمان تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنا کر روانہ فرمائے. اور اس میں پھر ہوا یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ سلطنت روم کے ساتھ ٹکر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ابھی تو جو یعنی مکہ مدینہ یا عرب کی حد تک جو بھی جنگیں رہی ہیں ان کو اگر ایک خاص نقطہ نظر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہرحال ایک قبائل کی جنگ ہے، چھوٹی جنگ ہے، وہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہے. اگرچہ کہ آزمائش اور وہ تمام تر جو ہے وہ معاملات اور مراحل وہ ادھر بھی پورے کے پورے ہیں، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ باقاعدہ ایک اسٹینڈنگ آرمی کے ساتھ جنگ ہے. یعنی اس وقت سلطنت روم جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، یعنی جیسے آج امریکہ ہے یا چائنا ہے یا رشیا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا سا ملک ٹکر لے تو یہ اس درجے کی پھر بات ہوگی کہ وہاں پر باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمیز موجود تھی. یہاں پر جو قبائل تھے عرب میں، ان کی کوئی اسٹینڈنگ آرمیز موجود نہیں تھی. یہاں پر تو اب جنگ لڑنی ہے تو پھر سب نے لڑنی ہے، اور ہر ایک اس اعتبار سے وہ جنگی مہارت رکھنے والا یا جنگ لڑنے کے قابل انسان ہوا کرتا تھا، جو بھی ان کے جوان یعنی بالخصوص ہوا کرتے تھے، تو ان کی ٹریننگ اسی طریقے سے ہوتی تھی. لیکن باقاعدہ کوئی اسٹینڈنگ آرمیز موجود نہیں تھی، جبکہ یہ جو اب جنگ ہے یہ باقاعدہ ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے کہ جو مسلمانوں نے لی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ سفیر کا قتل ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہاں پر شہادتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار بنا کر بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے بھی تھے. ان کو سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کی جو سپہ سالاری ہے وہ ہاتھ میں ہوگی جعفر طیار کے رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں. حضرت جعفر کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ہوگی اس کی کمانڈ. اور جب جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ ان کے ہاتھ میں اس لشکر کی سپہ سالاری ہوگی. اور اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں تم اپنے میں سے جس کو اس وقت سمجھو کہ فلاں کو کمانڈ دے دینی چاہیے تو پھر باہمی مشاورت سے اس کے سپرد کر دینا کمانڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشنگ ہوئی تھی، یا بہرحال یہ جو بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دروں بینی تھی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہائنڈ دی والز چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اس کا یہ ایک مظہر سامنے آیا کہ جعفر طیار یا جو زید بن حارثہ شہید ہوئے، اور پھر وہ جھنڈا گرنے لگا، علم، کیونکہ علم ظاہر بات ہے کہ ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب فتح ہوتی ہے تو پھر جھنڈا بھی گاڑا جاتا ہے، تو اس کو اٹھانا، ہاتھ میں رکھنا، یہ بہرحال ایک علامت ہے اس بات کی کہ ہم ابھی مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ابھی پیچھے نہیں ہٹے، ہارے نہیں ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو زید بن حارثہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق، اور ہوا یہ کہتے ہیں جعفر کا ایک بازو کٹا ہے تو پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں وہ جھنڈا لیا ہے، پھر یعنی دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا بازو بھی کٹا ہے، اور پھر انہوں نے اب جو جھنڈا ہے وہ اپنے منہ میں پھنسایا ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی ان کی بھی شہادت کا معاملہ آیا کہ ایک کافر سامنے سے آیا، اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی گردن بھی اتار دی، تو وہ جھنڈا نیچے گرنے لگا تو پیچھے سے عبداللہ ابن رواحہ چونکہ ساتھ ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسٹرکشن کے مطابق، اور ظاہر بات ہے جنگ میں ان کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نظر بھی آ رہا تھا کہ اب حضرت جعفر کی شہادت کا معاملہ قریب ہے، کہ دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اور اب یعنی یہ جو منہ میں آدمی جھنڈا اٹھائے کتنی دیر تک بہرحال مقابلہ کرے گا۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ تھے، جیسی وہ جھنڈا گرنے لگا حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد، تو عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر وہ جھنڈا اٹھایا، نیچے نہیں گرنے دیا، یعنی یہ بھی ایک ہے نا ایک جوش اور ایک رسپانسبلٹی، ذمہ داری، اور جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ اور ڈٹرمینیشن ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ بہرحال اسلام کا جھنڈا کسی طور سے بھی نیچے نہیں گرنے دیا گیا۔ تو ایک طرف حضرت جعفر یعنی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو کر اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، تو پیچھے سے عبداللہ ابن رواحہ آتے ہیں اور وہ جھنڈا نیچے گرنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اور وہ بھی پھر بہرحال ان کی بھی شہادت ہوتی ہے بعد میں۔ اور یہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹے ہیں اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا کر دیے، اور وہ ان دونوں پروں کے ذریعے سے جو جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک عظمت اور ان کی جو شہادت کا جو عظیم لیول ہے، اس کو ٹریبیوٹ جو بھی پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پھر اس طریقے سے بیان کیا اس کو۔ بہرحال تو عبداللہ بن رواحہ کے بھائی کی بھی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے پھر باہمی طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا گیا، انہوں نے پھر کمان سنبھالی، مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے ان کو پھر کمان دی ہے، اور وہ پھر اس لشکر کو بچاتے ہوئے اس جو بھی یہ مارکا ہے، اس میں کو بہت زیادہ صحابہ نہیں شہید ہوئے، چند ایک صحابہ شہید ہوئے، اور مقابلے پر انہوں نے اچھے خاصے مارے بھی، کفار کو اچھی چوٹ لگائی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ جنگی مہارت میں ان کو بہت اچھی حاصل تھی، وہ پھر لشکر کو بچاتے ہوئے وہ واپس مسلمانوں کے پاس پیچھے لے آئے۔ تو بعض لوگوں نے جب وہ واپس پہنچے ہیں تو بعض منافقین ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں اس وقت بھی موجود تھے چونکہ، تو انہوں نے وہ پھر فکرے چست کیے کہ یہ ہار کر آ گئے ہیں اور شہادت ان کو مطلوب نہیں تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جن مراحل سے یہ گزرے ہیں اور پیچھے آ کر اپنے اصل لشکر کے ساتھ مل جانا، یہ کوئی ڈرپوکی کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی یا جو ہے وہ بیک آف کرنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل کمک کے ساتھ مل جانا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم خود جائیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو پھر یہ تبوک کا سفر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ اس میں 30,000 کا لشکر ہمیں معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے، 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، 20 دن وہاں قیام کیا، لیکن کیسر پھر مقابلے کے لیے آیا نہیں، کیونکہ دل سے تو وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا جو بھی رسول ہوا کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، شکست یقینی ہوتی ہے، تو وہ پھر مقابلے کے لیے آیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں قیام فرمایا، آس پاس کے قبائل آئے، ان کو دعوت دی اسلام کی، اور ان سے بات چیت ہوئی، تو اس میں پھر جو یعنی اس کا کنکلوژن تو یہی نکلا کہ مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی، اور پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ لیکن یہ جو پوری مہم ہے، یہ پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے نفیر عام لگائی کہ سب نے نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے، کسی نے گھر نہیں بیٹھنا۔
اس موقع پر پھر بہت سارے وہ منافقین کا طرز عمل وہ بھی جو کھل کھلا کر وہ سامنے آیا، اور ان کی طرف سے جو بھی خطرات تھے، خدشات تھے، ان کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ان آیات میں پھر ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف مواقع پر جو آزمائش رہی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ دیکھیے مکہ میں جو بھی مہاجرین موجود ہیں ان کے اوپر آزمائش آ رہی ہے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، یعنی کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ محض ایسا نہیں تھا کہ ایک کلمے کا ہی اگر کوئی اقرار کر رہا ہے کوئی مسلمان تو اس کو کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو مارے پڑ رہی ہیں، یعنی وہ اتنی سطحی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کلمے کا مطلب تھا وہ اصل میں جو بھی مخالفین تھے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ پر وہ ایک یوں سمجھیے کہ ضرب تھی، وہ کاری ضرب تھی۔ اور اس میں وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ وہ ذہن میں رکھیے نا کہ بخاری شریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب یعنی مکے میں تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور ابو جہل ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دعوت دی۔ ابو جہل نے حسب معمول اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، گالیاں دی اور برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے۔ تو یہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ جو بات بھی کہہ رہے تھے وہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں کہ واللہ انہوں نے اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ابو جہل کے منہ سے نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے پھر اس سے پوچھا پھر تو مان کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا اگر ہم مان لیں، بنی ہاشم کے ایک شخص کو نبی مان لیں، رسول مان لیں، تو پھر یہ ہماری برابری ختم ہو جائے گی، ہمارے جو بھی یہاں ان کے ساتھ رفٹ ہے، جو ٹکراؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی برتری ہمیں حاصل ہے ان پہ بنو ہاشم پر، وہ برتری پھر ختم ہو جائے گی۔ پھر تو ایک رسول کے، ایک نبی کے اور بنی ہاشم کے قبیلے کے ایک فرد کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مفاد والا معاملہ تھا، اور کلمے کا مطلب وہ خوب جانتے تھے کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، ان چیزوں سے وہ واقف تھے۔ تو وہاں پر مکے میں جو بھی کوئی کلمہ کہتا تھا اس کے نتیجے میں اسے مار پڑتی تھی اور زد و کوب کیا جاتا تھا، پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، فزیکل پرسیکیوشن سے بھی جو ہے وہ گزرے، قریباً تمام ہی صحابہ گزرے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، جیسے بھی میں نے عرض کیا آغاز میں کہ طائف کا جو معاملہ ہے وہ بہت جو ہے وہ شدید ترین ہے۔ تو یہ مکے کا پورا جو دور ہے یعنی 13 سال کا، وہ ایک ذاتی آزمائش اور اجتماعی طور پہ بھی بہرحال وہ آزمائش تھی، اور فزیکل پرسیکیوٹ بھی کیا گیا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ۔ مدینہ میں جب ہم آتے ہیں تو مدینہ میں ہمیں ایک اسلامی ماحول نظر آتا ہے، کہ اسلامی معاشرت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں پر کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں اس قسم کی آزمائش نہیں ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی بغیر مدد نہیں بھیجا کرتا بالکل بھی۔ تو بہرحال یہ تو چیک کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ کون کھڑا ہے اس کے دین کے ساتھ اور کون کھوٹا ہے، کس کے دل میں کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا ہے۔ جو ہم پچھلی نشستوں میں آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ کر آئے ہیں سورہ احزاب کی کہ جو ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی غیب میں رہتے ہوئے۔ یہ غالباً سورہ حدید کی آیت ہے۔ تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چھلنی لگائی، مکے والوں کی جو چھلنی لگ گئی تھی وہ تو وہاں سے یعنی وہ زد و کوب ہو کر فزیکل جو ہے پرسیکیوشن بھی ان کا ہوا، اور اس میں پتہ چل گیا کون کتنا کھرا ہے اسلام کے ساتھ، کون مخلص ہے۔ وہ تو چھلنی سے گزر کے مدینہ میں آ گئے، لیکن مدینہ میں جو انصار ہیں یا جو منافقین ہیں ان کا تو ٹیسٹ ابھی نہیں ہوا، تو ان کی ٹیسٹنگ کے لیے پھر وہ غزوات ہیں۔ یہ ایک وار ہے لمبی جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری سے شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری تک، یہ 6 سال کی ایک وار ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہیں، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی احزاب ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ جنگیں ہیں کہ جن میں پھر یعنی چھلنی لگائی گئی، اور چونکہ غزوہ بدر میں بھی مسلمان تو جنگی نیت سے نکلے نہیں تھے، تو وہاں پر بھی ٹیسٹ صحیح والا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے پھر جب غزوہ احزاب ہے تو غزوہ احد، تو غزوہ احد میں جو ٹیسٹ آیا ہے اس میں وہ 300 منافقین لے کر عبداللہ ابن ابی غائب ہو گیا، کیونکہ اس نے تو اس بنیاد پر یہ بات کہی کہ
چونکہ میری بات نہیں مانی گئی کہ میری رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، جبکہ تو باہر رہ کر لڑی جا رہی ہے، تو لہٰذا میں تو جا رہا ہوں، اور اس میں تو وہ ہار ہمارا مقدر بنے گی، لہٰذا میں تو جا رہا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے گھبرا گیا تھا، یعنی جان دینی پڑتی ہے چونکہ اس کام میں تو، اور وہ منافقین چونکہ حتی الامکان اس سے گریز کرتے ہیں کہ جان نہ دینی پڑے، لہٰذا اس نے پھر اس سے تو اعتراض برتا۔ تو یہ چھلنی جو غزوہ احد میں لگی، غزوہ بدر میں لگی، اس سے منافقین علیحدہ ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہے 5 ہجری میں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم حملہ آور ہوں گے، اور پھر اس سے مسلمانوں کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا، اور غزوہ احزاب وہ بھی بغیر جنگ لڑے ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ غزوہ ہے نا کہ جس میں اہل کفر جو ہیں وہ 3 اطراف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے 18,000 کا لشکر لے کے، تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح دی۔ تو اس سے مسلمانوں کا مورال بلند ہوا، اور کفار کے جو عزائم تھے وہ بھی خاک میں ملے، اور ان کی بھی کمر ٹوٹی ہے، جو بھی ان کا جوش و جذبہ تھا وہ پھر خاک میں ملا ہے، برے طریقے سے خاک میں ملا ہے۔ اس سے پھر ہوا یہ کہ جو مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ جب کھل کر سامنے آئی، تو آس پاس کے پھر قبائل وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اب ان کا ایک ٹیسٹ ان کو کرنا تھا اس کے لیے۔ اور پھر فتح مکہ جب ہوا ہے تو پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ ایک بہت بڑی تعداد میں پھر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اب ان سب کا بھی تو ٹیسٹ ہے نا، ان سب کی تو آزمائش کرنی ہے، تو اسی لیے اب یہ غزوہ تبوک ہے کہ جس میں نفیر عام ہے، یعنی سب نہیں نکلنا ہے، کسی نے گھر میں نہیں بیٹھ رہنا۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور کون کس قدر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، کہ دیکھیے غزوہ تبوک میں آزمائش جو ہوئی ہے وہ بہت ہائر لیول کی ہے، اور اس میں نفیر عام جو لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ کوئی اب یعنی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہ رہے، بلکہ ہر ایک نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں ایک فرق ہمیں کر لینا چاہیے اسلامی ریاست کے حوالے سے اور ایک رضاکارانہ جماعت کے حوالے سے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ساتھ ہی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، ان کی خدمت میں اب یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو دیکھیں اور غور کریں کہ غزوہ احد اور غزوہ تبوک کا کمپیریزن ہمیں کر لینا چاہیے، کہ غزوہ احد میں جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی مسلمانوں کے اندر ہی سے، وہ 300 بندے لے کر عبداللہ ابن ابی جو فرار ہو گیا، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، یعنی کوئی ذکر نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے، سیرت میں نہیں ہے اس کا ذکر، سیرت صحابہ میں نہیں ہے ذکر کہ ان لوگوں کی کوئی پوچھ گچھ ہوتی۔ پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی حکومت اگر موجود ہوتی تو پھر پوچھ گچھ بھی ہوتی۔ جبکہ غزوہ تبوک جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نفیر عام جب لگی ہے تو پھر پوچھ گچھ بھی اسی حساب سے ہوئی ہے، منافقین کی بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے، اور جو لوگ نیک نیت لوگ جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا کسی کی کوئی سستی والا معاملہ آ گیا، کعب کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے آ کے اقرار کیا بعد میں کہ حضور میں جا سکتا تھا، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا بہرحال جو بھی کوئی وہ جو ہے شیطان نے ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دیا اس وقت۔ یہ حملے تو ظاہر سارے شیطانی ہیں، چاہے براہ راست ہوں یعنی بلا واسطہ ہوں یا بال واسطہ ہوں، ڈائریکٹلی ہوں انڈائریکٹلی ہوں، تو یہ اٹیک تو سارے شیطانی ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے صاف اقرار کیا کہ حضور میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں جا سکا، اور یہ وہ بخاری شریف میں ان کی طویل وہ حدیث موجود ہے کہ پھر کیا ہوا معاملہ۔ تو بہت سخت ایک آزمائش ان لوگوں کے اوپر اس اعتبار سے آئی جو بھی مخلصین بھی تھے لیکن جنگ میں نہیں جا سکے، تو باقاعدہ ان کی خبر لی گئی، اور قرآن مجید میں وہ آیات سورہ توبہ ہی میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ اب ان کا جو ہے وہ خواتین، ان کی جو بیگمات ہیں وہ ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ پھر سوشل بائیکاٹ ہوا، اور وہ کافی عرصے تک وہ یعنی کئی دن تک وہ معاملہ چلا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی شے ہے کہ ریاست کس وقت وجود میں آئی۔ اگر ریاست ہجرت کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی ہوتی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے لوگوں کی وہ بھی اسی حساب سے ہوا کرتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور جو چیز اس میں یعنی تمہیداً سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ
آج جب ہم دین کو قائم کرنے کی یا دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آزمائش والا جو فرق ہے یا جو فلسفہ آزمائش ہے یا جسے ہم فلسفہ نصرت بھی کہتے ہیں ایک دوسرے اعتبار سے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ آج اگر دین قائم ہوگا تو اللہ کی مدد اور نصرت کس وقت آئے گی ہم پر، ایک جماعت کے اوپر جب وہ ان مراحل سے گزرے گی، جب اس کو کوئی سوٹے پڑیں گے، وہ باہر نکلے گی، اس باطل نظام کو چیلنج کرے گی، تو اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یعنی جب آپ میدان میں نکلتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں، ڈٹرمینیشن شو کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا مرحلہ آتا ہے۔ ابھی آپ تو اپنے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہیں، جیسے کہ لوگ وہ ڈرائنگ روم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، درس بھی دے دیا بڑے اچھے طریقے سے، اور یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد اب آئی کہ آئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اس وقت بہت سارے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی پاکستان کے جو بھی حالات ہیں یا اسلامی جماعتوں کے جو بھی حال ہیں، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد اب آ جانی چاہیے۔ تو بھائی اللہ کی مدد آنے کا پورا ایک پروسیس ہے جس کو ہم انہی نشستوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ یہ ظاہر نہ کر دے لوگوں پر کہ کون اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے، کمیٹڈ ہے، اور کون اس کا کتنا باغی ہے۔ یہ پرجنگ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یہ فرق جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس وقت تک آزمائش نہیں آتی۔ اور ابھی ہمارے ہاں میدان جنگ سجا ہی نہیں ہے۔ حزب اللہ جو بنتی ہے وہ ہمیشہ میدان جنگ میں بنا کرتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ مکہ میں جو کیفیت ہے وہ ایک حزب اللہ والی نہیں ہے، وہ افراد ہیں، وہ گروہ ہے ایک، لیکن باقاعدہ جو کمیٹڈ اور آرگنائزڈ جو فارم ہمارے سامنے آتی ہے صحابہ کی، وہ جو 313 ہیں بدری، وہ پھر مدینہ میں جا کر ہے۔ اور جب بھی قرآن مجید میں حزب اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی مدنی قرآنی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس فلسفے کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس ضمن میں، وہ اسی فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ بہت ساری جماعتوں کا معاملہ اس وقت بھی یہی ہے۔ ایک اور چیز اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیداً، کہ آج جب دین کا غلبہ ہوگا تو دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ہم اسے سمجھ لیں۔ جیسے میں نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے وہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک بعثت خصوصی ہے، وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالخصوص، وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور تمام نوع انسانی کی طرف عمومی بعثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر دیا، اور عالمی غلبے کا آغاز بھی اپنے دست مبارک سے کر گئے، یعنی یہ غزوہ تبوک اسی کا ایک مظہر ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ غلبہ دین پوری دنیا میں جو بعثت عمومی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ اس کا غلبہ نہیں ہوا، تکمیل نہیں ہوئی۔ تو وہ ابھی تشنا ہے، وہ کام وہ باقی ہے۔ اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو آج وہ جو نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نور، قرآن مجید کی شکل میں اور اس نظام کی شکل میں، الہدا و دین الحق، وہ جو دین حق ہے، جو نظام زندگی ہے، اس کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس سے وہ چند آیات پیچھے، یعنی ہم مطالعہ کا آغاز کریں گے آیت نمبر 38 سے سورہ توبہ کی۔ تو آیت نمبر 32 اور 33، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، یعنی کل عالم کی طرف، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، یعنی قرآن مجید، و دین الحق، اور ایک پورا نظام زندگی دے کر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غالب کر دیں جو تمام ادیان پر، یا کل نظام زندگی پر، یا نظام زندگی کے ہر شعبے پر، یا تمام جو مذاہب پر، تمام ادیان پر، پوری دنیا پر، جو بھی الفاظ اس کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں، یہ تمام مترادفات ہیں باہم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، جس کو قرآن مجید بار بار مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے۔ اب جب بعثت عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل نہیں ہوئی، تو پھر وہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے صدقے وہ ہمارے کاندھوں پر ڈال گئے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کا جو مظہر ہے، اظہار جو ہے، اس کو پوری دنیا پر ہم ظاہر کریں۔ اور جب آپ کو پوری دنیا پر دین غالب کرنا ہے، اتمام حجت کرنی ہے، تو اتمام حجت پہلے یعنی کہیں سے تو شروع ہوگی نا۔ تو وہ سب سے پہلے اپنے ملک میں قائم کر کے دکھانا ہے، جہاں پر ہم اس وقت رہتے ہیں، جس ملک کے ہم باسی ہیں۔ اور جو مسلمان جہاں بھی رہتا ہے، اس کو اپنے علاقے میں یہ کام کر کے دکھانا ہے۔
اور ظاہر بات ہے عالمی غلبے کا آغاز کہیں کسی ایک جگہ سے تو ہوگا. خدا کرے کہ وہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا مظہر بنے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو دین کو غالب کرنے کے لیے یعنی بالفعل غالب کر سکیں. کوشش تو ہم کر ہی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے بالفعل بھی اپنے ملک میں غالب کریں. اور آج کی دنیا اس قدر اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ اتمام حجت کے طور پہ اگر ہم نے اپنے ملک میں دین غالب کر دیا تو پھر بہرحال یہ جنگ ونگ کی آج ضرورت اس طور سے پیش نہیں آئے گی جیسے کہ پہلے زمانوں میں پیش آیا کرتی تھی. دنیا اگر حق کی, سچ کی تلاش میں, انصاف کی تلاش میں کمیونزم کی طرف جا سکتی ہے اور کیپٹلزم کی طرف جا سکتی ہے تو وہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ اسلام کا عادلانہ نظام کہ جو تمام دنیا کے تمام تر مسائل کا حل ہے وہ آج ہمیں پیش کر کے دکھانا ہے. آج اگر ہم پیش کر کے دکھا دیں تو یہ دنیا دوڑی ہوئی اس ہماری طرف آئے گی. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ عالمی غلبہ جب ہوگا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی ہے اور اپنے اوپر یہ فرض سمجھتے ہوئے, اور اس میں پھر یہ جو فلسفہ آزمائش یا فلسفہ نصرت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہی سورۃ توبہ, اسی میں ہم دیکھیں نا کہ پہلے 5 رکوع جو ہیں اس میں بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کو, اور یہ جو پھر آیات ہیں وہ تکمیل بھی ساری ادھر ہی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پہلے 5 رکوع جو ہیں کہ اب جو بھی یہاں پر مشرک بہرحال اب کوئی نہیں رہ سکتا جزیرہ نما عرب تک, یہاں سے ان کو نکلنا ہے. اور بعثت خصوصی یہی غزوہ تبوک والا معاملہ جو ہے وہ پھر جو بعد کی جو آیات ہیں سورۃ توبہ کی اس میں پھر ہمارے سامنے آتا ہے. اب وقت تو ہمارے پاس ہو گیا ہے کچھ زیادہ, اور آیات ہم نے شروع نہیں کی. میرا خیال ہے آج کی نشست میں اسی تک ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو اور جو بیان ہوا ہے اس مسئلے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات پر جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں گے تمہید کچھ باندھ کے. تو آیات جو ہیں وہ تقریباً ہمیں 14 سے 15 آیات پڑھنی ہے, وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم تیزی سے انشاءاللہ اس سے گزر جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اسد جعفری صاحب موجود ہیں یا نہیں؟ جی سوال ہے, سوال لے لیتے ہیں ایک ایک کر کے. جزاک اللہ خیر عمران بھائی, بہت اہم موضوع تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ نے سارا قرآن حکیم کے اندر جو رہنمائی ہے اس کو تفصیل سے سامنے رکھا ہے اور اس واقعے کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے. سوالات ہم لے لیتے ہیں. تو بھائی پہلے میرا خیال ہے زرار بھائی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی ایک کلیریفیکیشن صرف چاہیے تھی کہ جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بعثت خصوصی اور بعثت عمومی 2 حصوں میں بانٹا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے مذائقہ, لیکن کچھ کانسیپٹ ہم نے یہاں پہ ایک نئی بات سنی تھی اور میں بھی اس وقت حیران ہوا تھا, تو ذرا اس کو ایلوبریٹ کرنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 حصوں میں ہم یہ نہیں بانٹ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں یا تو رسول کو اگر بعثت خصوصی کے مطابق اگر رسول کو کسی بھی طور پر جھٹلایا گیا یا اس کی بات کو نہیں مانا گیا تو پھر عذاب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے, مطلب اس کا آنا. تو اس انداز میں آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ عمومی جو تھا وہ رسالت کا جو عمومی فکر تھی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نہیں کر سکے, تو ایک رسول جو کہ رسول کامل ہے تو وہ کیسے نہیں پوری کر سکے؟ اور کیا پھر ان کا جو ان کی جو بعثت تھی وہ مکمل ہوئے بغیر تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے؟ مطلب ہمارے نالج میں تو یہی بات آتی. اس پہ روشنی ہو. دیکھیں یہ تو ایسے ہے نا کہ اس کو ذرا اس انداز سے لیں کہ جن وہ جگہوں پر بعثت عمومی اور بعثت خصوصی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا پھر حل کیا نکالیں گے؟ یعنی یہ جو میں خطبہ بھی سنا رہا تھا آپ کو, بنو ہاشم سے جو گفتگو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً. تو اب یہاں یعنی وہ رسول خاص اور رسول عام, اس کا ہم پھر کیا ترجمہ کریں گے, کیا معنی لیں گے؟ اور سورہ جمعہ جہاں پر وہ آیت آئی ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اب یعنی اسی کا جوڑا ہے غالباً، اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ وآخرین مما یلحقوا بہم، یعنی ایک آخرین بھی تو ہیں، تو اس کو ہم پھر یعنی اس کا حل پھر کیا ہے؟ تو یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی سطح پر لانچ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں تو یقیناً وہ رسول ہے، لیکن امت جو ہے وہ بھی رسولی کے منصب پر فائز ہے۔ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ کار رسالت آج بھی جاری ہے، اور اس کو اس انداز سے بھی دیکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب گفتگو فرمائی ہے تو اس وقت وہ فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تو سب نے فرمایا کہ ہاں وہ پہنچا دیا، کہ امانت کا حق ادا کر دیا، جہالت کے پردے جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیے، رسالت کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، وہ ساری باتیں وہ کئی صحابہ نے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شاہد الغائبہ، بس اب تم پر لازم ہے کہ ان تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو اچھا پھر سورہ بقرہ میں آئے کہ وہاں پر تو امت ہی کو، بنی اسرائیل امت کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکوالیفائی کیا ہے، اور اس کے بعد نئی امت کی انسٹالیشن ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی شہادت علی الناس کے منصب پر اب امت، یعنی یہ پوری امت اب فائز ہے، جیسے کہ شہادت علی الناس کے منصب پر کبھی بنی اسرائیل فائز تھی، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ 10 رکوع آئے وہ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا۔ اس کے بعد پھر 4 رکوع وہ تحویل قبلہ، اسی تحویل قبلہ کے مسئلے میں ساتھ ہی پھر یہ آیت بھی آ گئی کہ اب ہم نے اس امت کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اب یہ نئی امت کھڑی کر دی ہے، اب ان کے ذمہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا۔ تو شہادت علی الناس کا مطلب کیا ہے؟ صرف وہ زبان سے ہی ادا کرنا ہے یا کوئی عملاً بھی کر کے دکھانا ہے؟ تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اچھا اس کے پائنیئر کون تھے؟ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ خود یہ قرآن مجید میں یہ جو بھی آپ جو تقسیم ہے وہ ہمیں صاف نظر آتی ہے اس اعتبار سے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے ان کو کوئی جو ہے مغالطہ لاحق ہوا ہے۔